बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिडनी से 100 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़ शहर वायुंग था। वायुंग तक जाने वाली शहरा इतनी साफ़ है कि ये फ़ासला घंटे सवा घंटे में तय हो जाता है। वायुंग शहर में हमारी क़यामगाह से तकरीबन 5-7 किलोमीटर के फ़ासले पर एक मस्जिद वाक़ है। इशा की नमाज़ हमने इसी में अदा की। मस्जिद रिज़वान नामी ये अल्लाह का घर एक इंडोनेशियाई मुसलमान ने तामीर किया। इस वक्त वो मुतअद्दिद फैक्ट्रियों के मालिक और बड़े दौलतमंद इंसान हैं। नमाज इशा के बाद वो मुलाकात के लिए क़यामगाह पर आ गए। बातों बातों में एक साहब ने ज़िक्र किया कि वो नौ मुस्लिम हैं और इनका असल नाम रॉबर्ट वाजो था। फिर इन्होंने बताया कि वो तकरीबन 10 साल पहले मुसलमान हुए हैं। इन्होंने फिर अपने मुसलमान होने की दास्तान सुनाई जो बड़ी ईमान अफरोज़ है। मेरे दादा अगरचे मुसलमान थे लेकिन इन्होंने ईसाई खातून से शादी कर ली। इस खातून ने अपनी सारी औलाद को ईसाई बना लिया, जिनमें मेरे वालिद भी शामिल थे। इनके ज़ेर असर मैं भी ईसाई हो गया। मैं अपने लड़कपन में ख़तरनाक हद तक आवारा लड़का था जो शराब व शबाब से लेकर क़त्ल व गारतगिरी तक हर बुराई में मुब्तला रहा। अपने जैसे आवारा लड़कों के साथ रहकर ये सारी बुराइयां मेरे लिए रोज़मर्रा की आदत बन गई थी। लेकिन कभी कभी मेरे अंदर सोया हुआ ज़मीर जागता और मुझे एहसास होता कि मैं संगीन गुनाहों का इर्तिकाब कर रहा हूँ। ऐसे मौके पर मैं कभी कभी चर्च जाता और पादरी साहब से अपने गुनाहों का ज़िक्र करता। पादरी साहब मेरी बख्शिश की दुआ करके मुझे मुतमईन कर देते। मैं जिस तालीमी इदारे में पढ़ता था वहाँ मेरी एक टीचर मुसलमान थी। मुझे इनकी बातें अच्छी लगती थी, इसलिए मैं कभी कभी इनके पास भी चला जाता और अपनी हालत का ज़िक्र करता था। वो मुझे ऐसी हरकतों से बाज रहने की तलक़ीन करती और बताती कि इन कामों का अंजाम दुनिया में भी बुरा है और आखिरत में भी। मेरे वालिद फ़ौज के ऊंचे अहदे पर फायज़ थे। इन्होंने मुझे BMW गाड़ी ख़रीद कर दी हुई थी। इसका ड्राइवर मुसलमान था। वो भी कभी कभी बातों बातों में मेरे सामने इस्लाम की खूबियाँ बयान करता था। इस दौरान मेरे दादा बीमार हो गए। पता चला कि इन्होंने मेरे लिए एक वसीयतनामा लिख रखा हुआ है और ये वसीयत की है कि ये तहरीर इनकी वफ़ात के बाद मुझे दी जाए। मुझे यकीन था इन्होंने इस तहरीर में अपनी जायदाद वग़ैरह मुझे देने की वसीयत की होगी। कुछ अरसे बाद जब मेरे दादा का इंतकाल हुआ तो इनकी वसीयत के मुताबिक वो लिफाफा मेरे हवाले किया गया। मैं खुश था कि वसीयतनामे के नतीजे में मैं मज़ीद मालदार हो जाऊंगा। लेकिन जब लिफाफा खोल कर देखा तो मेरी हैरत और अफसोस की इंतहा न रही। उसमें एक सादा कागज़ था जिस पर किसी वसीयतनामे के बजाय सिर्फ़ ये कलमा लिखा हुआ था, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुझे ये पर्चा देखकर इतना सदमा हुआ कि मैंने इसके 2 टुकड़े करके रद्दी की टोकरी में डाल दिया और सीधा अपनी मुसलमान टीचर के पास जाकर ये वाक़या सुनाया। वो मेरे साथ घर आई, पर्चा देखा और मुझे समझाने की कोशिश की कि तुम्हारे दादा ने तुम्हें दुनिया के माल व दौलत से कहीं बड़ी नेमत देने की वसीयत की है कि तुम मुसलमान हो जाओ। मगर मैंने इनकी बात ना मानी और अपनी इन्हीं बदआमालियों में मसरूफ़ रहा। कुछ अरसे बाद फिर मेरे ज़मीर के खिंचो के मुझे चर्च ले गए और मैंने पादरी साहब से कहा, मैं बार बार आपके पास आता हूँ और आप मुझे मग़फ़िरत की बशारत सुनाकर वापस भेज देते हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती। मैं फिर बेधड़क वही काम करने लगता हूँ। पादरी ने फिर वही बात दोहराई कि जब मैंने तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर देता हूँ तो फिर तुम्हें किस बात की फ़िक्र है। मुझे पादरी की इस बात पर इतना गुस्सा आया कि मैंने जेब से पिस्तौल निकाला और इन पर इस तरह फायर किया कि वो ज़ख्मी हो जाए। बाद में पता चला कि पादरी को मामूली ख़राश आई थी, इसीलिए वो पुलिस के पास भी नहीं गए। मगर तब मैं यही समझा कि मुझसे जुर्म सरसद हो चुका है। ये वारदात करके मैं बाहर निकला तो मेरे अंदर की बेचैनी में इजाफ़ा हो गया। कुदरती तौर पर मुझे इस वाक़े के बाद फ़रार होना चाहिए था, लेकिन मैंने अपनी बेचैनी का तज़किरा अपने मुसलमान ड्राइवर से कहा। उसने कहा, मैं आपको ऐसी जगह ले जाता हूँ जहाँ शायद आपकी बेचैनी में कमी आ जाए। मैंने रज़ामंदी ज़ाहिर की तो वो मुझे ऐसे हल्के में ले गया जहाँ बहुत से लोग बैठे ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र कर रहे थे। मैं जब इस हल्के में पहुँचा तो मेरे जिस्म का रवां रवां खड़ा हो गया। मुझ पर एक नाकाबिल बयान कैफियत तारी हो गई।
ذکر کرنے والوں کی آواز لا الہ الا اللہ میری رگ میں صلاحیت کر گئی۔ مجھ پر ذکر نے کچھ ایسا طلسماتی اثر کیا کہ میرا سارا وجود لرز اٹھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں سر سے پاؤں تک بدل چکا ہوں۔ میں جلدی سے باہر نکلا اور اپنی مسلمان ٹیچر کے پاس پہنچا، انہیں سارا واقعہ سنایا۔ وہ اٹھی اور تھوڑی دیر میں پھٹا ہوا پرچہ اٹھا لائی جو میرے دادا نے میرے لیے چھوڑا تھا۔ ٹیچر نے ٹکڑوں کو جوڑ کر مجھے وہ پرچہ دکھایا جس پر لکھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ پھر ٹیچر نے کہا کہ تمہارے دادا کی وصیت پر عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب تم اس کلمے پر ایمان لا کر مسلمان ہو جاؤ۔ میری زندگی میں پہلے ہی انقلاب آ چکا تھا اور اس کلمے کی حقانیت میرے دل میں اتر گئی۔ میں نے بلا تاخیر اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں اپنے عیسائی والد کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، میری قیمتی گاڑی واپس لے لی اور اپنی ساری دولت سے مجھے محروم کر دیا۔ مگر اسلام میرے دل میں گھر کر چکا تھا۔ میں چند روز کچھ مسلمان درویشوں کے پاس رہا اور میرے دل میں یہ بات سما گئی کہ ذکر ہی سب کچھ ہے۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد میں نے شہر سے باہر ایک جھونپڑی بنا لی اور وہاں دن رات لا الہ الا اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا کہ اس ذکر نے میرے گناہوں کی زندگی کو دھو دیا اور میرا کام اسی ذکر کی بدولت ہوتا ہے۔ میں اس وقت نماز، روزے اور دوسرے احکام اسلام سے بھی بے بہرا تھا اور صرف ذکر پر قناعت کیے ہوئے تھا۔ بھوک پیاس دور کرنے کے لیے تھوڑا سا کام کرتا، پھر اپنی جھونپڑی میں آ کر ذکر میں مشغول ہو جاتا۔ جب اس حالت میں کچھ عرصہ گزر گیا تو ایک روز میں نے خواب میں کسی بزرگ کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں اور جو طریقہ تم نے اختیار کیا وہ صحیح نہیں ہے۔ اسلام کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا چھوڑ کر جنگل میں جا بیٹھے اور صرف ذکر کرتا رہے۔ اسلام میں ذکر کے علاوہ فرض عبادتیں بھی ہیں جن میں نماز سر فہرست ہے۔ اسلام ہی کا یہ حکم ہے کہ انسان سنت کے مطابق انسانوں کے ساتھ زندگی گزارے۔ اب جنگل چھوڑ کر شہر واپس جاؤ اور اسلام کی صحیح تعلیم حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اس خواب کے بعد میں دوبارہ شہر آیا اور اپنی مسلمان ٹیچر سے دین کی تعلیم حاصل کی۔ اس دوران میرے والد کا بھی غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ آخر میں ان کا بیٹا تھا اور مجھے کھو کر وہ پریشان تھے۔ وہ پھر مجھ سے بیٹے جیسا سلوک کرنے لگے اور جو سہولتیں مجھ سے چھینی تھیں بڑی حد تک لوٹا دی۔ میری والدہ آسٹریلیا میں رہتی تھی، وہ بھی پریشان ہو کر مجھے ڈھونڈنے انڈونیشیا چلی آئی۔ میری واپسی کے بعد وہ پھر مجھے ملنے آئی اور مجھے اسلام سے برگزیدہ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے ان سے صاف کہہ دیا کہ اسلام ترک کرنا میرے لیے ناقابل تصور ہے۔ اس دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس نے میری زندگی پر مزید گہرے اثرات مرتب کیے۔ میرے والد کے ایک مسلمان دوست فوج میں جنرل تھے۔ وہ مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ میں دیکھتا تھا کہ وہ مسجدوں کی تعمیر، اسپتالوں کے قیام اور دوسرے خیراتی کاموں میں بڑا حصہ لیا کرتے تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے ان کے جنازے میں شریک ہوا۔ جب انہیں قبر میں اتارنے کا وقت آیا تو ان سے اپنے قلبی لگاؤ کے بعد میں نے قبر میں میت اتاری۔ قبر پر مٹی ڈال دی گئی، مگر جب میں واپس جانے لگا اور وقت دیکھنے کے لیے گھڑی دیکھنی چاہی تو کلائی سے غائب تھی۔ یہ گھڑی قیمتی تھی اور مجھے یقین ہو گیا کہ قبر میں رہ گئی۔ اس وقت میں نے کسی سے کچھ ذکر نہ کیا، لیکن رات کے وقت مرحوم کے رشتہ داروں کو آگاہ کیا۔ گھڑی چونکہ بہت قیمتی تھی اس لیے انہوں نے کہا کہ صبح قبر کھود کر گھڑی نکال لی جائے گی۔ چنانچہ قبر کھودی گئی تو وہاں ایسا بھیانک منظر نظر آیا جو آج بھی میری نگاہوں سے نہیں ہٹتا۔ جنرل صاحب قبر میں نیم اکڑوں حالت میں بیٹھے تھے۔ ان کا منہ خوفناک انداز میں کھلا ہوا تھا، کوہنیوں سے خون بہہ رہا تھا، سینے اور ہاتھوں پاؤں پر نیلے نیلے نشان تھے۔ ہم نے گزشتہ دن 4 بجے شام کے قریب انہیں دفن کیا تھا اور یہ اگلے دن صبح 9 بجے کا وقت تھا، یعنی تدفین کو 16-17 گھنٹے سے زیادہ نہیں گزرے تھے۔ اتنی سی دیر میں ان کی لاش کا یہ حشر دیکھ کر ہم سب پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ گھڑی اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی۔
آج بھی وہ ہیبت ناک منظر میری نگاہوں کے سامنے گھومتا رہتا ہے۔ میں نے اس واقعے کا ذکر ٹیچر سے کیا اور ان سے پوچھا، یہ جنرل صاحب تو خیراتی کاموں میں بہت حصہ لیا کرتے تھے، اس کے باوجود ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہوا؟ ٹیچر نے کہا، کوئی شخص کسی دوسرے کے اندرونی حالات سے باخبر نہیں ہو سکتا۔ اگر خیراتی کاموں میں اخلاص نہ ہو بلکہ وہ شہرت اور نام و نمود کے لیے کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی کوئی قیمت نہیں۔ اس واقعے کے بعد ہر وقت اپنی خبر نگاہوں کے سامنے رہنے لگی۔ میں زیادہ اہتمام کے ساتھ اپنے حالات درست کرنے کی فکر کرنے لگا۔ بالآخر فیصلہ کیا، غیر مسلم والد کے ساتھ رہنے کے بجائے اپنا کوئی ذریعہ معاش تلاش کروں۔ چنانچہ میں آسٹریلیا چلا آیا، جس کی قومیت مجھے ماں کے توسط سے حاصل ہو چکی تھی۔ شروع کا زمانہ میں نے بڑی غربت میں گزارا اور سڑکوں پر چھوٹے چھوٹے کام کر کے پیٹ بھرا۔ جس وقت رضوان صاحب یہ واقعہ سنا رہے تھے، ان کے ساتھ ایک اور انڈونیشی مسلمان بیٹھا تھا۔ ان کی طرف اشارہ کر کے رضوان صاحب نے کہا، ان سے پوچھیے، یہ میرے تب کے دوست ہیں۔ ان صاحب نے تصدیق کی اور بتایا کہ واقعی یہ اس وقت بڑی غربت کی حالت میں آسٹریلیا میں رہ رہے تھے۔ میں نے اپنی پچھلی زندگی سے 2 سبق حاصل کیے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم رکھو اور اس کے احکام پر عمل کرو۔ دوسرا، جو کام کیا جائے اخلاص اور محبت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ انہی 2 اصولوں پر کاربند رہتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا اور کثرت سے ذکر کرتا۔ اپنی خبر ہر وقت میرے سامنے رہتی، یہاں تک کہ میرے رزق کے دروازے کھلتے چلے گئے اور الحمدللہ آج میں متعدد فیکٹریوں کا مالک ہوں۔ رضوان صاحب نے یہ طویل داستان ختم کی تو حاضرین میں سے ان حضرات نے جو انہیں مدت سے جانتے تھے یہ بتایا کہ اس سے پہلے انہیں بھی اس پورے واقعے کا علم نہیں تھا۔ آج پہلی بار انہوں نے یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ سنایا ہے۔ واضح رہے کہ یہ رضوان صاحب انڈونیشیا کے ایک سابق صدر کے سسرالی رشتہ دار بھی ہیں۔ ان کی اس داستان میں بعض پہلو عجیب و غریب ہے، لیکن مجھے ان کی شخصیت میں غلط بیانی یا مبالغہ آمیزی کا کوئی امکان نظر نہیں آیا۔ احباب نے بتایا کہ رضوان صاحب اس وقت مسلمانوں کے اجتماعی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ وایونگ کی خوبصورت مسجد میں ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، وہ بھی انہی کی تعمیر کردہ ہے۔ اس کا نام انہوں نے مسجد خہار اس لیے رکھا کہ ان کی ٹیچر کی جن کی بدولت انہیں اسلام کی دولت نصیب ہوئی، انڈونیشیا میں جس مدرسے میں پڑھاتی تھی ان کا نام خہار تھا۔ انہوں نے ایک اور مصلی اپنی فیکٹریوں کے ساتھ بنایا ہوا ہے، وہاں بھی 5 وقتہ نماز ادا ہوتی ہے۔ اگلی صبح ہم نے نماز فجر اسی مصلی میں ادا کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ جزاک اللہ خیر۔